ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذ من شر نفسی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس کے 5ویں رکوع سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، قوم ہود یا قوم عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جو قوم عاد کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت دی، اور ساتھ یہ وعد و نصیحت کی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور استغفار کرو، کثرت سے توبہ اور استغفار کرو، اور ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ اگر تم یہ کرو گے، یعنی ایک اللہ کی توحید کا اقرار، دوسرا اللہ کی بندگی اور اطاعت، تیسرا استغفار کثرت کے ساتھ اگر کرو گے تو پھر بشارت کیا ہے کہ تم پر رحمتوں کی بارش برسائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں کثرت کے ساتھ ہوں گی اور تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔ جس علاقے میں بھی بارش ہوتی ہے وہاں فصلیں اور پھل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ماحول بھی صحت مند ہو جاتا ہے، تو ہر طریقے سے قوت ملتی ہے، جسمانی قوت بھی ملتی ہے، مالی قوت بھی ملتی ہے، اور توبہ اور استغفار سے روحانی قوت بھی انسان کو ملتی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے نا، اس کی روحانی قوت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ ایک تو درود شریف پڑھا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کا اہتمام اگر کر لیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ قرب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ قوم نے توہین امیز انداز اختیار کیا، جس طرح مختلف قوموں کا، جو بگڑی ہوئی قومیں ہوتی ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کوئی وعد و نصیحت کرتا ہے نا، ان کا آگے سے مذاق اڑاتی ہے اور انکار کر دیتی ہیں ان کی بات ماننے سے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، اور الٹا کہنے لگے کہ ہود، لگتا ہے کہ تمہارے اوپر ہمارے بتوں کا اثر ہو گیا ہے، یعنی تو ہمارے بتوں کی عبادت سے ہمیں روکتا ہے نا، تو لگتا ہے تیرے اوپر بھی ان کا کوئی اثر ہو گیا ہے، اس لیے تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو، میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، یعنی جن معبودوں سے تم مجھے ڈراتے ہو نا کہ معبودوں کا کوئی اثر ہو گیا مجھ پر، میں ان سے ویسے ہی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں۔ میں نے تم تک حق بات پہنچانی تھی، وہ پہنچا دی، اب تم اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ لے آ جو کون سا عذاب لے کے آنا چاہتا ہے، لہذا اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور وہ تیز ہوا کا عذاب تھا۔ 7 دن اور 8 راتیں ان پر مسلسل تیز ہوا، طوفانی ہوا، اس کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ اور یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے قد کاٹھ والے لوگ تھے، بڑے صحت مند لوگ تھے۔ ہوا نے ان کو ایسے اٹھا اٹھا کے پھینکا کہ یہ ان کی ہڈیاں چورا چور کر دیں، اور پھر جب ہوا تھمی تو جو بچ گئے ان میں سے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسے پڑے ہوئے جیسے کھجوروں کے تنے، اتنے قد والے لوگ تھے۔ اس طرح کے حالات ان کے ساتھ ہوئے۔ تو اللہ کے رسولوں کی دعوت کا انکار کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو جو قومیں ایمان لے آتی ہیں، وہ جب عذاب آتا ہے تو ان میں سے اللہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے،
اور جو قوم کے جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ پھر عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر قوم سمود کا ذکر ہے۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ قریب قریب کے علاقے میں آباد تھی۔ اچھا، ان کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، اللہ کی عبادت کرو، اور جو نبی یا رسول دعوت دے رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ کے رسول بتائیں گے، جیسے اللہ کے نبی بتائیں گے، ویسے عبادت ہوگی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ تو قوم کے لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا سے جو ان کے طریقے تھے جس پر وہ عبادت کرتے تھے تو باپ دادا کے طریقے سے روکتا ہے، ہم نہیں باز آئیں گے۔ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ آج بھی اور ہر دور میں انسان کے لیے یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی نئی دعوت آتی ہے، نیا کام آتا ہے نا، وہ اس کو پرکھتا ہے اپنے باپ دادا کے طرز عمل کے معیار پر۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار ہے اللہ اور اس کے رسول۔ معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ یعنی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت کیا ہے۔ اصل معیار یہ ہے کسی بھی چیز کو پرکھنے کا کہ ہمارے باپ دادا سے کون سی غلطی ہوئی، ان کے پاس کوئی صحیح علم پہنچا یا نہیں پہنچا، ان کے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کی کوئی وجہ ناواقفیت ہو سکتی ہے، کوئی بات کا صحیح نہ پہنچنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اڑ جانا کہ نہیں، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہر دور میں یہی جو ہے وہ لوگ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کچھ کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم یہی کریں گے، ہم اس کو نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، صالحین امت کیا کہتے ہیں۔ یہ جن باتوں کی طرف وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان میں ہماری نجات ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تو اللہ کے رسول ہے نا تو کوئی معجزہ دکھا۔ اور معجزہ انہوں نے کہا کہ وہ جس علاقے میں آباد تھی قوم، وہاں جو ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا اور قریب ہی ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی ہمیں جو ہے وہ برآمد ہو، نکلے معجزے کے طور پر، تو ہم مان لیں گے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو معجزہ تو ان کو دکھا دیا جائے گا، اگر یہ نہ ایمان لائے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جو قوم بھی منہ مانگا معجزہ طلب کرتی ہے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی، پھر اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہ قوم سمود کی طرف اللہ نے ایک اونٹنی بھیج دی، پہاڑ شک ہوا اور اونٹنی برآمد ہوئی۔ وہ صبح کو آتی اور شام کو واپس چلی جاتی۔ اچھا، وہ ایک دن آتی تو ساری چراگاہیں چر جاتی، دوسرے دن آتی تو سارا پانی پی جاتی۔ اب جو علاقے کے لوگ تھے ان کے اپنے جانور فاقے مرنے لگے اور پیاسے مرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ اونٹنی تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی۔ ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اگر اس کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے پھر چند بگڑے ہوئے لوگوں کو ان کے ذمے لگا دیا کہ تم جو ہے وہ اس اونٹنی کو کسی طرح راستے سے ہٹاؤ۔ چنانچہ وہ گھات لگا کے بیٹھ گئے۔ اگلے دن جب اونٹنی نکلی اور آ رہی تھی آبادی کی طرف پہاڑ سے نکل کر، تو انہوں نے راستے میں اس پر حملہ کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اب وہ اللہ کی اونٹنی تھی، وہ بیچاری گر گئی اور تھوڑی تکلیف کے بعد جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ بہرحال یہ ایک آزمائش کے طور پر اللہ نے ان پر ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ صالح اب اپنی قوم کو بتا دو کہ 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر سکتے ہو تو کر لو، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم جب بگڑی ہوئی ہو نا تو لوگوں کو اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارے بڑے مضبوط محلات ہیں، پہاڑ کھود کھود کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے طاقتور گھر تھے ان کے، بڑے مضبوط گھر تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بالآخر تیسرے دن ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا اور پوری بستی تہس نہس کر دی گئی، اور ان کو پہلے تو جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ نکالی، آواز نکالی، وہ آواز جو ہے اس سے اتنی صدائے بازگشت پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں ان کے کلیجے پھٹ گئے،
اور وہ اوندھے پڑے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر. اس کے بعد زلزلے کے ذریعے سے ان کی آبادی کو مسمار کر دیا گیا اور ان تباہ و برباد کر دیا گیا. تو اس طرح پھر وہ برے انجام سے دوچار ہوئے. انہوں نے بھی نبی کی بات پر کان نہیں دھرا. تو جو لوگ بھی انبیاء اور رسول کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پھر نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں. آگے ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اصل میں یہ دونوں رسولوں کا ذکر ایک ہی رکوع میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ بات بھی سمجھ لیں. اچھا، پہلے فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، تقریباً 86 سال کی عمر تھی، ابھی اولاد نہیں تھی. اللہ سے دعا کثرت سے کرتے تھے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے اپنی جناب سے کوئی نیک بیٹا، کوئی اچھا نیک بیٹا جو ہے وہ صالح بیٹا عطا فرما. تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے. فرشتے آئے 2 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. حضرت ہاجرہ بھی وہاں موجود تھی، حضرت سارہ بھی موجود تھی. حضرت سارہ حضرت لوط علیہ السلام کی خاندانی بیوی تھی، ان کے خاندان میں سے تھی، لیکن اولاد نہیں تھی. 86 سال کی عمر ہو گئی. اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار جب دعا کر رہے تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کے بشارت دی کہ ابراہیم تیرے لیے بشارت ہے کہ اللہ تجھے اولاد دے گا. اب ابراہیم ایک دم چونک گئے، کہنے لگے میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، یہ کیسی بشارت ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا. یہ بڑھاپا یا کمزوری یا بیماری یہ تو انسانوں کے لیے روگ ہے نا، اللہ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تمہاری اولاد ہوگی. اچھا، ادھر حضرت سارہ بھی سن رہی تھی پردے کے پیچھے کہ یہ بشارت دے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے ماتھے کو یوں پیٹا جس طرح وہ خواتین اچانک کوئی ایسی بات سامنے آ جائے نا کہ جو غیر معمولی ہو تو بسا اوقات ماتھا پیٹتی ہیں. تو حضرت سارہ نے بھی یوں ماتھا پیا، ہائے میرے بچہ کہاں سے ہوگا، میں بوڑھی گھوسٹ، یہ میرا بندہ بھی بیکار. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. اچھا، ادھر فرشتوں نے بشارت دے دی بیٹے کی. بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہوئے، یعقوب کے بعد اسحاق ہوئے. نہ حضرت اسحاق پہلے ہوئے، اسحاق کے بعد یعقوب ہوئے، اس طرح. بلکہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ساتھ ہی یعقوب کی بھی بشارت دے دی کہ اسحاق ہوگا، اس کے بعد ان کا بیٹا یعقوب ہوا. تو آگے پھر جو ہے وہ ان کی نسل جو ہے وہ چلے گی. ادھر یہ بشارت دی. پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. اب ادھر بشارت دے کر جا رہے ہیں تو فرشتوں کو جلدی تھی. ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا لے کے آئے. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو مہمان ہے یہ کون ہے. جب کھانا رکھا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. پھر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم میری دعوت کیوں نہیں قبول کر رہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، یعنی ہم عام انسان نہیں ہے کہ جو کھانا کھا لیں. یہ تو بھوک لگنا تو عام انسانوں کا کام ہے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، آپ کو بشارت دینے آئے تھے. اب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں ان کو عذاب کی وارننگ دینے کے لیے. اب جیسے ہی لوط علیہ السلام کی قوم کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وہاں تو لوط بھی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں. فرشتے کہتے ہمیں پتہ ہے، لوط کا بھی پتہ ہے، جو ان پر ایمان لائے ان کا بھی پتہ ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف گئے تو لوط علیہ السلام کی قوم میں، اب میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو بے حیائی ہے نا دنیا کے اندر، مردوں سے جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ اس قوم نے اس فعل کا آغاز کیا. تو ان کے اندر یہ بری عادت تھی، مردوں سے بے حیائی کا کام کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ بہت برا کام ہے، بہت گناہ کا کام ہے، اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم بچ جاؤ، چھوڑ دو اس کو. لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، ان کے اندر یہ بڑھتا گیا. بالآخر اللہ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے تو اب لوط علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ اپنے قوم کے ساتھ تھی. اس نے قوم کے لوگوں کو مخبری کر دی کہ تمہارا شکار آیا ہوا ہے. لہذا قوم کے لوگ بدمست ہو کر آئے اور انہوں نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگے کہ وہ شکار ہمارا نوجوان خوبصورت لڑکے وہ ہمارے حوالے کرو. لوط علیہ السلام نے ان کو پھر بہت سمجھایا کہ دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. پھر بالآخر اب یہ دیکھیں انسان کی، ایک شریف آدمی کی بے بسی ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں. کہتے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں کی
عزت بچا سکتا، ان کی حفاظت کر سکتا، تو بدبخت باز نہیں آتے۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں ہمارے حوالے سے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ لوط آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ اب رات کے پچھلے پہر آپ اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بس بستی سے چپ کر کے نکل جاؤ، اور آپ کی بیوی بھی آپ کی قوم کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائی، وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ساری سازشوں میں وہ شریک ہوتی ہے۔ اور ایک احتیاط کرنی، جب یہاں سے نکلو تو خود پیچھے پیچھے چلنا، ایمان والوں کو آگے آگے چلانا، تاکہ تسلی رہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سارے بچ گئے۔ اصل میں نبیوں اور رسولوں کو ایمان والوں کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے پیچھے چلنا اور ایمان والے تمہارے آگے آگے چلے، اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہو۔ جیسے ہی آبادی سے باہر نکلے، بس فرشتوں نے، حضرت جبریل آئے، انہوں نے جو ہے وہ پورے علاقے کی، پورے بستی کی، وہ جس طرح ہم پودے کی چکی نکالتے ہیں نا، اس طرح چکی نکالی، اپنا پر زمین کے اندر مار کے، اور اس کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے گئے، اور اوپر سے جا کے اس کو پٹخ دیا نیچے، اور اس کے اوپر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، اور اس طرح وہ پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی اس برے گناہ کی وجہ سے۔ ان میں کون سا گناہ تھا؟ ایک یہ ہے کہ وہ شرک کرتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مطلب یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور اللہ کے رسول انہیں سمجھا کے، جس طرح کہتے ہوتے ہیں نا تھک گئے، اب اللہ کے رسول تھکتے تو نہیں ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپنا کام جاری رکھتے ہیں زندگی کے آخری سانس تک، لیکن لوگوں نے حد کر دی، بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر قوم شعیب کا ذکر ہے۔ قوم شعیب کے اندر ایک تو شرک تھا، دوسرا ان کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کرنا، تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو لوٹنا۔ یہ تین گناہ تھے ان کے، اس کے نتیجے میں ان پر بھی عذاب آیا، اور ان کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب آیا، ان کو بھی جو ہے وہ زلزلے کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور فرعون کا ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو جا کے ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ کی بات اس نے نہیں مانی فرعون نے، اور نہ ہی اس کی قوم نے مانی۔ قوم جو ہے وہ فرعون کی مطیع تھی، فرما بردار تھی، اور وہ اپنے فرعون جو تھا وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لہذا وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ ان کو بار بار سمجھانے کے باوجود کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم شرک کرنے سے باز آؤ، کفر کرنے سے باز آؤ، اور فرعون کو سمجھا رہے تھے کہ تو بنی اسرائیل پر ظلم نہ کر، لیکن اس ساری باتوں کے باوجود وہ باز نہ آیا۔ تو بالآخر اللہ رب العزت نے پھر جب فرعون کو نشان عبرت بنایا، اس کو جو ہے وہ دریا کے اندر غرق کیا، تو پھر بنی اسرائیل ان کو دیکھ رہے تھے کہ جو ایک وقت میں اس کے غلام تھے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس کی غلامی سے نجات دلائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کی زد میں کون لوگ آتے ہیں۔ اب سمجھو کہ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے، یعنی اس میں دو تین باتیں کہ جو لوگ بھی انبیاء اور رسول کی دعوت میں مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول، دیکھیں آج کے دور میں حالات بڑے مختلف ہیں۔ آج کے دور میں ہم کسی شخص کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تمام مسلمان لوگ ہیں، تمام مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، سب لوگ مسلمان ہیں، کام کرنے والے، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، کسی کی بات زیادہ کلیئر ہے، کسی کی بات جو ہے وہ تھوڑا مبہم ہے، اس طرح کے انداز میں۔ لیکن نبی اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، ان کی مخالفت کرنا، ان کی توہین کرنا، شرک پر ضد کرنا، گناہوں پر اڑے رہنا، تو پھر ایک درجے تک، یعنی جب انبیاء حجت قائم کر دیتے ہیں، حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہر طریقے سے ان کو سمجھا دیا، وہ نہیں باز آئے، تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ ان قوموں پر عذاب بھیجتا ہے، اور ایسے ہی یہ ساری قومیں ہلاک کی گئی جن کا بار بار ذکر آ رہا، ان کا آگے بھی ذکر آئے گا، یہ ایک دفعہ ذکر نہیں، قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ کوئی 6-7 قومیں ہیں، ان کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ اب آ رہی ہے قرآن مجید کی وہ صورت کہ جس کے بارے میں، یعنی سورہ یوسف، قرآن مجید نے خود اس کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن مجید کا بہترین قصہ ہے، احسن القصص، خوبصورت ترین قصہ ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کی زندگی کے سارے حالات اللہ رب العزت نے ایک ہی صورت کے اندر بیان کر دیے، یعنی اس میں کسی اور نبی اور رسول کا ذکر بہت کم آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چونکہ بیٹے تھے ان کا ذکر آئے گا، باقی عام انبیاء اور رسول کا ذکر اس میں نہیں ہے، بس یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور زیادہ تفصیل سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات ہیں۔ اس کو احسن القصص کہا گیا، قرآن مجید کا بہترین قصہ۔ اس میں بھی عبرت ہے، نشانی ہے۔ اصل میں یہ مکہ والوں کو کیوں سنایا گیا؟ مکہ والوں کو اس لیے سنایا گیا کہ جس طرح
برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہی سلوک مکہ والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ ان کے جان کے دشمن ہو گئے اور ان کو اپنے راستے سے ہٹایا، اور ادھر مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں میں سے تھے، وہیں آپ کے سارے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، آپ کے سارے کزنز وہاں تھے، آپ کے چچا وہاں تھے، آپ کے والدین کا علاقہ تھا، یہ سارا آپ وہیں پیدا ہوئے۔ وہاں آپ نے 40 سال زندگی گزاری نبوت سے پہلے، 13 سال نبوت کے بعد، 53 سال زندگی گزاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر۔ لیکن مکہ کے لوگ انہوں نے کیا کیا؟ بالآخر وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا کے ان کو غالب کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی ان کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی اور اتنا مقام دیا، اور بھائی مجرموں کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے، یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، پھر یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ میں آ کے پناہ لی، پھر مدینہ میں آ کے آپ نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، پھر غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کو فتوحات ہوئی، پورا جزیرہ نمایاں عرب فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن مکہ والے وہ سارے برادران یوسف، وہ سارے مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے مجرموں کی حیثیت سے، اور آپ نے پوچھا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پھر وہ خوشامد کرنے لگے کہ آپ تو شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے۔ پھر یہ اس طرح لجاجت کے انداز میں آپ نے فرمایا جاؤ، جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا میں وہی تم سے کہتا ہوں، میں بھی آج تم سے انتقام نہیں لوں گا، بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تم سب کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اس لیے اس واقعہ کی مناسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ، اس لیے اس کو بیان کیا گیا۔ باقی اب پہلے ہی رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے باپ سے یہ خواب بیان کیا، ان کے والد کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اللہ کے رسول نبی تھے، تو انہوں نے کہا، وہ سمجھ گئے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر بچپن سے ہی انہوں نے کچھ ایسی باتیں محسوس کی تھی کہ یہ بچہ باقی سارے بھائیوں سے مختلف ہے، اور یہ 11 جو ستارے تھے یہ سارے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، یہ سارے سوتیلے بھائی تھے 11، اور چاند اور سورج یہ والدہ اور والد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تو یہ خواب تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب بہت اچھا ہے، لیکن یہ اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، بھائیوں کے سامنے خواب نہ بیان کرنا، وہ یہ خواب سن کے وہ تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور ان سے کم کرتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، والدین کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ محبت زیادہ ہونے کا ایک وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ جس طرح بعض خواتین جو ہے وہ ڈلیوری کیسز کے اندر بیچاری انتقال کر جاتی ہیں، اگرچہ یہ شہادت کی موت ہوتی ہے لیکن بہرحال ایک ٹریجڈی تو ہوتی ہے نا، اور خاص طور پہ ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے ایک جو ہے وہ، تو ماں فوت ہو گئی تھی، تو ان کو پھر خالہ نے پالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام باپ تو موجود تھے نا، تو ان کو پھر اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ ایک بہت محبت تھی کہ بچپن سے ماں فوت ہو گئی، پھر قدرتی طور پر اللہ نے حسن بھی ان کو بہت دیا تھا، باقی سارے بھائیوں سے بہت زیادہ وہ خوبصورت تھے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والد کی زیادہ محبت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بھائیوں سے خواب نہ بیان کرنا، ورنہ وہ تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ تیرے بارے میں کوئی نہ کوئی چال چلیں گے، اور یہ چال وہ خود نہ بھی چلنا چاہیں، شیطان بدبخت بھائیوں کے درمیان حسد پیدا کر دیتا ہے۔ باپ نے نصیحت میں کہا کہ شیطان جو ہے یہ بھائیوں کے درمیان حسد پیدا کر دیتا ہے، خام خواہ کسی ایک بھائی کے دل میں ڈال دینا کہ دیکھو باپ دوسرے بھائی سے زیادہ پیار کر رہا ہے، دوسرے کا زیادہ خیال کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے، اور کوئی وجہ ہوگی نا، ماں باپ کے دل
مطلب ماں باپ جو ہے سارے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کسی ایک وقت میں کسی ایک بچے سے اگر پیار کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو والدین اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اچھا، اس کے بعد پھر بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے اپنے طور پر وہ نوٹ کر رہے تھے، اب جب خواب دیکھا تو والد اور بھی زیادہ کیئر کرنے لگ گئے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ادھر بھائی اور زیادہ فکر مند ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم 11 ہیں، باپ ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتا جتنا اس کو اکیلے یوسف کو، یہ یوسف تو ہمارے راستے کا کانٹا ہے، کیوں نہ ہو کہ مل کے اس کے خلاف کوئی سازش کی جائے۔ انہوں نے ایک دن سازش تیار کی، انہوں نے کہا کہ باپ سے کہتے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، یہ ہمارے ساتھ کھیل کود کر کے آئے، جنگل میں جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، یہ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ اب سارے اکٹھے ہو گئے، باپ اکیلا، سب نے مطالبہ کر دیا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، آخر ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے یہ ہمارے ساتھ جائے، کھیلے کودے، ہم اس کی رکھوالی کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جنگل میں تم بکریاں چرانے جاتے ہو، یہ چھوٹا ہے، تم کہیں ادھر ادھر ہو گئے، اس کو کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں نہیں، ہم 11 لوگ ہیں، اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے، باپ مجبور ہو گیا بھیجنے پر۔ اب اگلے دن وہ لے کر چلے گئے، وہاں جا کر پھر انہوں نے مشورہ تو پہلے سے کیا ہوا تھا، اب مشورہ یہ تھا، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیں، 11 بھائی تھے، کچھ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کچھ کا یہ تھا کہ ان کو کسی ویرانے میں چھوڑ دیا جائے، اور اس طرح ان کے مختلف مشورے ہوئے۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا یہودا، یہ اسی کی نسل ہے جو آگے یہودی کہلاتے ہیں، اسی نسبت سے۔ ویسے تو یہ بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کہتے ہیں اسرا، عبداللہ، ایل اللہ، عبداللہ، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور یہودا ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اور ان کی نسبت سے یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو یہودا نے کہا کہ دیکھو، بالآخر ہمارا بھائی ہے، قتل نہیں کرو اسے، کوئی اور بارے سوچو۔ پھر بالآخر خیال آیا کہ اچھا، وہ ویرانے میں ایک کنواں ہے، کنواں، تو اس میں جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کے نصیب میں ہوگا بچنا ہوگا بچ جائے گا، مرنا ہوگا مر جائے گا، کم سے کم ہمارے اوپر قتل کی ذمہ داری نہیں آئے گی کہ ہم نے بھائی کو قتل کیا۔ اب انہوں نے اپنے طور پر یہ چال چل دی، انہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اب اور خود رکے رہے جنگل میں۔ شام کو جانے کا جب ارادہ کیا تو کہتے ہیں اب باپ کو جا کے کیا بتائیں گے، اب یہ سوچا کہ کوئی بھیڑ ایک ذبح کر لیں اور اس کا خون یوسف کی قمیض اتار کے اس کو لگا لیں، اور پھر وہ جا کے پیش کر دیں اور باپ سے کہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب انہوں نے ایسا کر لیا، بھیڑ ذبح کی، خون لگایا، اور روتے ہوئے ہوں کرتے ہوئے گئے رات کے وقت، جا کے جو ہے باپ کو کہتے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو۔ باپ نے قمیض دیکھی، قمیض بالکل صحیح سلامت تھی۔ اب باپ بھی اللہ کا نبی تھا، سمجھ گیا کہ بھیڑیا اتنا مہذب کہاں سے ہو سکتا ہے کہ قمیض اتار کے پھر کھائے اور پھر خون لگائے، یہ بالکل قمیض سلامت ہے، بھائیوں نے کوئی چال چلی ہے۔ اب سارے بھائی ایک طرف تھے، باپ اکیلا ایک طرف۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ مجھے، اس پہ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ ادھر یہ ہو گیا، ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، اور کنویں میں اللہ نے ان پر القاء کیا۔ یہ القاء جو ہے وحی کی ایک قسم ہے، یہ نبوت سے پہلے ہوتی ہے کہ اللہ کوئی دل میں بات ڈال دے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ تو نے گھبرانا نہیں ہے، تیری حفاظت ہوتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ تو ان بھائی یہ سارے بھائی تیرے سامنے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور پھر تو ان کو ان کی یہ زیادتی یاد دلائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر یہ ہے کہ وہ قافلے والے آئے، انہوں نے ڈول ڈالا پانی کھینچنے کے لیے، اس میں ایک بچہ بیٹھ گیا، وہ یوسف علیہ السلام بیچ میں تھے، انہوں نے ان کو کھینچ کے جو ہے وہ نکالا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ اس بچے کو ہم جا کے مصر کے بازار میں، وہ مصر جا رہا تھا، مصر کے بازار میں بیچ دیں گے۔ انہوں نے وہاں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور بیچا بھی جلدی کہ پیچھے کوئی وارث تلاش کرتے ہوئے نہ پہنچ جائے۔ اچھا، وہاں جو ہے وہ عزیز مصر جو ہے مصر کا گورنر تھا، وہ وہاں، اور اس کی بیوی، یہ دونوں وہاں گئے ہوئے تھے اپنے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، کوئی نوجوان تلاش کرنے کے لیے۔ میں واقعے کے انداز میں سنا رہا ہوں، یہ سورہ ساری کور ہو جائے گی انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر۔ اب وہاں جو ہے وہ عزیز مصر اور اس کی بیوی گئی ہوئی تھی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ بچہ نظر آیا یوسف علیہ السلام، بالکل معصوم چہرہ، خوبصورت بچہ، تو انہوں نے منہ مانگے دام دے کر جو ہے، جو انہوں نے مانگا انہوں نے دے اور خرید لیا، خرید کے یوسف علیہ السلام کو گھر لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کے ایک صوبے کے گورنر کے گھر میں پہنچا دیا۔
اب گورنر کے گھر کا ماحول کیسا ہو سکتا ہے؟ شاہانہ ماحول۔ اب یوسف علیہ السلام کو شاہانہ ماحول کے اندر رہنے کا موقع مل گیا، اللہ نے حفاظت فرمانا شروع کر دی، اور وہاں شاہی ماحول کے اندر وہ پرورش پا رہے ہیں، اور وہاں بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، اور وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو بات کرتے ہوئے، ڈسکشنز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر ایک خاص قسم کا وزڈم جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یعنی معاملات کو سننا، سمجھنا اور باتوں کی تہہ تک پہنچنا، باتوں کی تہہ تک پہنچنا، یہ اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ اسی دوران وہ بالغ اور جوان ہو جاتے ہیں۔ اب جب بالغ اور جوان ہوئے تو بس اب پھر اور بڑی آزمائش آ گئی کہ وہ یوسف اپنا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کے اولاد رہی تھی اس میں سے، تو وہ بدبخت جو ہے وہ بہک گئی اور پھسل گئی یوسف علیہ السلام پر۔ اس نے چاہا کہ یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں اس کو اپنی طرف مائل کروں اور یہ میرے ساتھ ملوث ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں مجھے اتنی خوبصورت اولاد ملے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جس طرح کوئی گمراہ عورت سوچ سکتی ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور اس نے ہر حربہ استعمال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا بہرحال، اور اللہ رب العزت نے بڑی مدد کی ان کے بچنے کی، تو یوسف علیہ السلام محفوظ رہے اس سارے سے۔ جب وہ نہ ہوئے تو بالآخر ایک دن اس نے اخیر کر دی نا، اس نے چاروں طرف سے دروازے بند کر لیے، اور جو ہے وہ سارے راستے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام کو کہا ہائی تلک، آؤ میری طرف۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، پھر اللہ کی طرف سے موجزانہ طور پر دروازے کھلتے گئے، آخری دروازے تک پہنچے تو آگے سے عزیز مصر آ گیا۔ اب عزیز مصر جو آیا، عورت پیچھے سے بھاگ رہی تھی، بھاگتے بھاگتے اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص تک پیچھے سے پکڑ لی۔ اب قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، پیچھے سے پکڑنے کی وجہ سے ادھر سے عزیز مصر آ گیا۔ اب کہتے ہیں نا عورتوں کی چال بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ ایسے پینترا بدلتی ہیں کہ آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اس عورت نے اسی وقت پینترا بدلا اپنے شوہر کو دیکھ کے، ایک دم کہنے لگی کہ دیکھو یہ تمہاری عزت پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا الزام لگا دیا یوسف علیہ، دیکھو یہ تمہاری عزت پر حملہ آور ہو رہا تھا، یہ میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا واللہ میں خائن نہیں ہوں، اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال وہ جو عزیز مصر تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے کسی سے مشورہ کیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے حملہ کیا اور عورت نے بچنے کی کوشش کی، سامنے سے قمیص پھٹ گئی، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف بھاگے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، عورت نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، اس لیے جو ہے وہ قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے، 12-13 رکوع کے اندر یہ سارا اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا فوری طور پر، بس اتنا کہا کہ تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف جو کچھ ہو گیا بس اس پہ مٹی بہت، جس طرح کہتے ہو نا، چپ کر لینا، کوئی بات نہ کرنا۔ ادھر یہ بات ہوئی، ادھر دوسری طرف اب اور گورنر جتنے بھی تھے ان کی بیویوں کو پتہ چل گیا کہ زلیخا جو ہے وہ یوسف پر مر رہی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے سارے امیر خاندانوں کی عورتوں کو اپنے گھر میں جمع کیا، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی، فروٹ رکھا، اور چھریاں ہاتھ میں دے دی کہ لو کاٹو فروٹ اور کھاؤ، اور یوسف کو آواز دی کہ ذرا سامنے آؤ۔ جب سامنے آئی یوسف علیہ السلام تو وہ اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے نہ سمجھی میں یعنی پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اتنی وہ مبہوت ہو گئی، اتنا ان کے اوپر اثر ہوا۔ اب یہ ان کو کہنے لگی کہ دیکھو جو میرے پاس ہر وقت رہتا ہے میں کیسے اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی، اور یہ تو تم نے تو ایک نظر دیکھا ہے تو تم جو ہے وہ بہک گئی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ تو ساری عورتیں میرے خلاف چال چل رہی ہیں، بس تم میرے لیے کوئی بچنے کا سامان کر۔ لہٰذا اللہ نے پھر عزیز مصر کے دل میں ڈالا، اور عزیز مصر نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ساری عورتیں بہک رہی ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہ کئی سال تک جیل میں رہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب